So what is your take in media houses being trying to be different and sensationalizing the news and being unethical in some ways? یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اگر اس کو دیکھنا بند کر دیں گے تو دھیرے دھیرے ان کو یہ سب چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا اور ایتھیکل ہونا پڑے گا. الٹیمیٹلی ٹروتھ پریویلز. اور یہ بھی سینسیشنلائزیشن زیادہ دن نہیں چلتی اور نہیں چلیں گی, ایسا میرا وشواس ہے. بٹ اگر آپ گوریلا ہیں اور آپ کے سامنے کوئی چھوٹا چوہا آپ کا ایریا کیپچر کر رہا ہے تو اس ٹائم آپ کی کیا اسٹریٹجیز رہیں گی؟ جو آج کے مینجمنٹ کی تھیوری ہے وہ تو یہی کہتی کہ میں کچھ بھی ایسے ایکشن کروں جس سے وہ کل کر سکوں اس کو. لیکن پرسنلی میں یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ ایک رائٹ اسٹریٹجی ہوگی. بی بریو. آپ کو بولڈ ہونا پڑے گا. بی بریو ٹو ایون ٹیل یور کسٹمر اباؤٹ یور کمپیٹیٹو پروڈکٹس. ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ کیا ڈسکس کرنا چاہیں گے آج؟ It's a competitive advantage. How to get a competitive advantage through customer satisfaction? It's a very good subject. آپ لوگوں کے حساب سے کیا آپ نے کیا اس میں پڑھا ہے ابھی تک؟ پوچھنا چاہیں گے میرے ساتھ اسی وشے پر؟ آپ لوگوں کو جو لگتا ہے وہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے میرے سے؟ So value addition is the key to customer satisfaction. The more value you can add, the more your customer will feel satisfied. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو کسٹمر تو کہے گا. اس بار ویلیو ایڈیشن پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے. گاؤں میں دکاندار ہوتا ہے. گاؤں میں کسی نے دیکھا گاؤں سے کون ہے؟ دکاندار ہوتا ہے نا جی گاؤں میں, اور کسان یا وہ سامان لینے جاتا ہے اس سے. تو ایک کسان گیا 8 آنے کا گڑ مانگا اس نے دکاندار سے, اور غلطی سے 98 اس کے ساتھ چپک کے گڑ کے ساتھ واپس آ گئی. تو کسان کہتا بولا بنی ہے نا, پھر بھی کچھ کمایا ہوگا. تو آپ ویلیو ایڈیشن کتنی بھی کریے, آج کنزیومر تو چاہتا ہے کہ آپ اس کو ڈسکاؤنٹ پر ڈسکاؤنٹ دیتے رہیے, چیزیں سستی دیتے رہیے. آپ اگر کہیں ویلیو فار منی تو بات جمتی ہے. So it's basically how happy is the customer. So I have experience with GoDaddy.com. So ان کی جو after sale service ہے وہ بہت ہی amazing ہے. They solve your problem on a phone very easily and very quickly. So by using GoDaddy.com as making a website builder. So it's very good and I'll be using more often. Very good. Customer satisfaction, after sale service. Yes. Sir, apart from customer satisfaction and product differentiation, I think positioning is also very important, like creating perceptions in the minds of the customer, creating the right perceptions. So that is also Creating the right perception in the mind of the customer could be also one of the things. Yeah, ji. سر آج کل کی کمپٹیٹو مارکیٹس میں جیسے ای کامرس سائٹس ہماری آ رہی ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا پروڈکٹ صحیح نہیں بھی نکلتا تب بھی لوگ ایک ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, جن کا ٹائم بچتا ہے, تب بھی وہ اس چیز کے لیے زیادہ مطلب ایک پریفر کرتے ہیں رادر دین کوئی آن لائن ریٹیل مارٹ سے یا آن لائن ریٹیل اسٹور سے. سو دس کیٹ بی این ایڈوانٹیج کی مطلب کنوینئنس کائنڈ آف Convenience, yes. So how can you make the customer feel special? Like جو کمپنیز اپنے کسٹمرز کو ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ڈیلیور کر رہی ہیں, دے آر میکنگ دیم فیل اسپیشل ان سم کائنڈ آف وے, دین دیٹس وہ تو پھر سب کو کر رہی ہے نا. اسپیشل فیل کب کیا جاتا ہے کہ آپ نے میرے کو اسپیشلی ٹریٹ کیا. So like nowadays in some hotels when you are checking in, the staff of the hotel like greets you with your first name or like with your name. So that is like something special. That's a USP. وہ سبھی کو کرتے ہیں. That hotel. So that brand is doing something which is different from the other sectors and they are making their customers feel special. So that is being a competitive advantage ہوتے ہیں. Personalized service. Yeah. I think customer service is a very good. آج کل یہ ایک آئیڈیا آیا ہے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے کسٹمر کے ساتھ سامان بیچنے کے بعد ختم نہیں شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو دوسرے کسٹمر جو کمپٹیشن کے پاس ہے ہم اپنا بیس بڑھا سکتے ہیں تھرو ورڈ آف ماؤتھ. سو دس از اے ویری گڈ وے ٹو گیٹ این ایڈوانٹیج اوور یور کمپٹیشن. گڈ.
جو ابھی آپ سب لوگوں نے کہا اور رائٹلی سو آپ نے ٹھیک جواب دیے، لیکن کیسے اچیو کریں گے اس کو؟ ایک سائیکل کیا ہے؟ ہاں جی. So I think by providing full experience and customer delight will help to fetch the customer and giving them the right experience. But how do I delight my customer? Question is cycle. دیکھیے پروڈکٹ، کسی بھی کمپنی نے کوئی بھی پروڈکٹ نکالا، اس کے بعد ایک سائیکل شروع ہوتا ہے، چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہے، چاہے اس کو پروڈکٹ کو اویلیبل کرنے کا ہے، چاہے کچھ ہے، وہ کیسے کیا جائے. So first we need to find what the customer actually wants. Then only differentiate the product. پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کسٹمر کو چاہیے کیا. اگر ہمیں یہ پتا ہوگا then we can come up with a چلیے وہ تو پروڈکٹ ڈیزائن کرنے کی بات ہو گئی. پروڈکٹ ڈیزائن اسی طرح سے کیا جاتا ہے جو کہ ہم کو پتا ہو کہ اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، کنزیومرز ہیں. پروڈکٹ تو ڈیزائن کر لیا آپ نے، لیکن پھر آگے کیا، کیسے کریں گے اس کو؟ Now let me explain you جو میں نے سمجھا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن. ایک سائیکل راؤنڈ 360 ڈگریز. سب سے پہلے تو آپ پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں جس کی کہ آپ سمجھیں کہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، جو پہلے ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے ان سے اچھا پروڈکٹ ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو، اس کی ویلیو فور منی ہو، اور اس پرکار سے دیکھ کے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بھی اس میں ڈس ایڈوانٹیج بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پھر کون سا مارکیٹ سیگمنٹ آپ اٹیک کرنے والے ہو. اب ایک پروڈکٹ ہے، آج مان لیجیے اسی کو لیجیے، ایک یہ پانی کی بوتل ہے، اب یہ 6 برانڈ کی ملتی ہے، 8 برانڈ ہوں گے، اور بھی لوکل برانڈ جگہ جگہ سب جگہ ہے، پرنتو ایک کمپنی اس بوتل کو 20 روپے کا بیچتی ہے، ایک 15 روپے کا بیچتی ہے، تیسری کمپنی 10 روپے کا بیچتی ہے. کیا فرق ہے؟ پانی، اس کی پانی کی پیورٹی بھی وہی ہے، اس کے اور پیرامیٹرز بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نے سب نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کیس میں برانڈ کا ڈفرینشیشن کرتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے اپنا ایک نش بنایا. اپنا ایک نش بنانے کے لیے ان کو پتا ہے کہ میں کس مارکیٹ سیگمنٹ کو کیٹر کروں گا اپنے پروڈکٹ کے ساتھ. تو یہ 3-4 چیزیں جو میں نے بتائی، پہلے تو پروڈکٹ ڈیزائن اس طریقے سے ہو. دوسرا اس کے بعد آپ کا برانڈ پرومس، یعنی یور ایڈورٹیزمنٹ ہیز ٹو بی ریئلی فلفلنگ وٹ کمٹمنٹ یو آر میکنگ. تو اس لیے ہم نے یہ پڑھا کہ جو برانڈ آپ کا، جو پروڈکٹ آپ کا ڈیلیور کر سکتا ہو، اس سے زیادہ پرومس آپ مت کریے. بی ٹروتھفل ان وٹ یو سے یور برانڈ، یور پروڈکٹ ول ڈیلیور. آپ کا کمیونیکیشن بڑا صاف ستھرا، سیدھا، سچا ہونا چاہیے. اگر آپ نے کہا کہ صاحب یہ پانی پی کے آپ کی انرجی آپ کی بڑھ جائے گی، اب یہ پرومس آپ نے کر دیا، لیکن پانی پیا میری انرجی تو نہیں بڑھی، تھکا ہوں میں، سونے کی نیت کر رہی ہے تو نہیں بڑھا، تو کیونکہ یہ تو غلط بات ہے، ایڈورٹیزمنٹ غلط ہے. سو دے سے کہ بی آنےسٹ ان promising what your brand, what your product can deliver. Number 1, design. Number 2, promise of the product. Number 3, availability. Your product should be available at a distance which customer can quickly take or take delivery of. Ease of availability of your product. چاہے وہ آپ ای کامرس کے تھرو کر رہے ہوں تو اس طرح سے کریں. اگر آپ کا پروڈکٹ، بہت سے پروڈکٹ ہیں جو ای کامرس کے تھرو بیچے جا سکتے ہیں، ٹیلی شاپنگ کی طرف سے بھی بیچے جا سکتے ہیں، یا ریٹیل کے تھرو بیچے جا سکتے ہیں. جس بھی روپ میں آپ بیچنا چاہیں، آپ کے پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کسٹمر کے لیے ایزی ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی فریلی اویلیبل. آپ نہیں تو کیا ہوگا، اگر آپ نے میں نے پروڈکٹ اچھا کیا، آپ نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر دی،
لیکن آپ خریدنا جب کسٹمر چاہ رہا ہے تو وہ مل نہیں رہا ہے. کہاں سے ڈھونڈے, کہاں سے جائیں, کیا کریں. تو ایک بار وہ انکوائری کریں گے, 2 بار کریں گے, اس کے بعد اس کو بھول جائیں گے کیونکہ تیسری چیز پہ چلے جائیں گے. تھرڈ چیز اویلیبلٹی. دین کمز دی فورتھ کہ کسٹمر کو اس کی ویلیو فار منی ملا کہ نہیں ملا, جو آپ نے پرومس کیا تھا وہ اس کو ملا کہ نہیں ملا. یہ کسٹمر کو پتا لگا, اس کو لگا کہ ہاں انہوں نے جو کہا تھا, جیسا کہا تھا ویسا پروڈکٹ مجھے آسانی سے مل گیا. تو اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ, یہ جب پہلی 3 چیزیں کر لی تو یہ چوتھی چیز از اے بائی پروڈکٹ آف فرسٹ 3 تھنگس. اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہ کسٹمر ڈیسائیڈ کرے گا. پروڈکٹ اچھا ڈیزائن کرنا, کوالٹی کا ڈیزائن کرنا, ٹھیک پرائس پہ کرنا, اپنی ٹارگٹ آڈینس کے حساب سے کرنا, اس کا پرومس بھی ٹھیک سے کرنا اور اس کو اویلیبل کروا دینا. یہ میرا کمپیٹیٹر بھی کر سکتا ہے. ایسی استھتی پہ مجھے پہنچنا ہے جس استھتی میں میرا کمپیٹیٹر میرے سے میرا کسٹمر چھین کے نہ لے جا سکے, تبھی تو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ملے گا آپ کو. ورنہ کیا ہے, ایک آدمی نے ایک پروڈکٹ کے لیے 1 کروڑ روپے ایڈورٹائزمنٹ کا خرچ کیا, دوسرے نے کہا چلو میں اس کو ختم کرنا 10 کروڑ کروں گا, آل اوور کر دیا. اوور نائٹ کسٹمر ول ٹرائی نیو تھنگس. اسی لیے بڑے کوشچن آتے ہیں مجھے اس شو میں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, لیکن بہت بڑی کمپنیز ہیں جو اسی بزنس میں ہیں, میں ان سے کیسے کمپیٹ کر پاؤں گا. ان کے پاس تو بڑی مسل پاورز ہیں, بہت پیسہ ہے, آپ نہیں ٹک پائیں گے ان کے سامنے. دین وی گو ٹو دا فالوئنگ فردر اسٹیپس. What can be the 5th step now? What comes to your mind as a management student? دو ہی اسٹیپ اور دور ہیں. Just guess what are those 2 next steps? Well, after the customer has used the product, and you're talking that we want to retain the customer vis-a-vis our competitor, so we have to retain him. So how do you retain? Sir, by applying using certain principles such as after sale services and giving him something extra, some value, some bonuses that will. تو میرا competitor بھی کر لے گا بھائی. Anybody else? Sir, through continuous product evolvement. اگر میں ایک پروڈکٹ دے رہا ہوں اس کو بناتے رہوں, جیسے کوئی بھی لیپ ٹاپ کمپنی ہو جائے تو وہ نیا پروڈکٹ آپ بنائیں گے, وہ تو میرا جب میں نے پہلے جو پروڈکٹ بنایا ہے, جب تک اس کا میں R&D کا ڈیولپمنٹ کا خرچہ نہیں نکال لوں گا, انف کوانٹٹی بیچ نہیں لوں گا, تب تک اگر میں انوویٹ کرتا جاؤں گا, پیسہ اور خرچہ کرتا چلا جاؤں گا, وائبل نہیں ہوگا. سر یوٹیلیٹی ڈیرائیوڈ بائی دی کسٹمر, مطلب اب پروڈکٹ دے دیا, پرومس کر دیا, اب آتی ہے یوٹیلیٹی کی ویلیو فار منی. اس نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے اتنی یوٹیلیٹی اس نے ڈیرائیو کی یا نہیں کی تو پھر وہ ریٹین ہے. تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچیے سب لوگ, ینگ مائنڈ, جسٹ think out of box. Taking a proper feedback for your product or services from the customers. You're getting close. She's getting close to what I'm looking for. Once you have given satisfaction to your customer through the 3 things which you did, designing the product, and commitment, proper commitment, honest commitment, and then through making it available, you achieve customer satisfaction. Now, the 5th thing is give and take feedback. Take the customer's feedback and give him, the customer, also the feedback. Be brave. آپ کو bold ہونا پڑے گا. Be brave to even tell your customer about your competitive products. اندھیرے میں مت رکھیے اس کو بتائیے, ایجوکیٹ کریے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کے اور کمپیٹنگ پروڈکٹ کون کون سے ہیں,
ان کے سامنے آپ کا پروڈکٹ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اس کو سکھائیے, اس کو بتائیے, ایجوکیٹ کیجیے, ان سے فیڈ بیک لیجیے. اس سے آپ تھوڑا بہت ٹویک کریں گے اپنے پروڈکٹ کو, اپنے ایڈورٹیزمنٹ کو, اپنے ڈلیوری میکینزم کو. فیڈ بیک لیں گے تو کوئی اگر ویکنیس ہوگی تھوڑی بہت اس کو ٹائٹن کریں گے اور اس کو آپ ایجوکیٹ کریں گے, اس کو امپاور کریں گے. امپاورمنٹ, ٹرانسفرنگ دی امپاورمنٹ ٹو یور کسٹمر. ناؤ دی کسٹمر فیلز کہ یار یہ پروڈکٹ تو بڑا اچھا ہے, یہ کمپنی بھی بڑی اچھی ہے, انہوں نے مجھے جو پرومس کیا ویسا پروڈکٹ دیا, ڈلیوری کیا. اب مجھے اس پروڈکٹ کے بارے میں اور زیادہ جانکاری ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ اور یہ اویلیبل ہیں, ان کے مقابلے میں یہ ان کا جو پروڈکٹ ہے یہ زیادہ اچھا ہے. ایٹ دس اسٹیج یور کسٹمر ٹرنس and becomes your advocate, your brand ambassador. Now he tells 5 other people کہ بھیا یہ برانڈ کا پروڈکٹ ہے نا, یہ زیادہ اچھا ہے, تم اگر دوسرا استعمال کر رہے ہو, میں نے دیکھا تمہارے گھر میں دوسرا پڑا تھا, یہ اچھا نہیں ہے, یہ ٹرائی کرو. The moment he has become your advocate or your brand ambassador, اس کو کوئی کمپیٹیٹر آپ کا چھین کے نہیں لے جا سکتا. کوئی جمی بات. دیٹ از ویئر یو ول گیٹ دی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. Hello, welcome back again. آپ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں, اس شو کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب کا بھی واپس سواگت. آئی ہوپ آپ میں سے بہت سے لوگ بھی بزنس کرنا چاہتے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے. ابھی یہ بریک سے پہلے کی باتیں آپ کے کچھ کام آئیں گی, میرا ایسا وشواس ہے. ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں کس پرکار سے آپ زیادہ کامیاب رہیں اپنے کمپٹیشن کے مقابلے میں. اور بہت بار یہ بھی پرشن ہوتا ہے کہ میں ایک انٹرپرینور ہونے کے ناطے اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ, جو کہ بہت بڑی کمپنی بھی ہو سکتی ہے, اس کے پاس پیسہ دھن زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہو سکتے ہیں, ان کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہوں, یہ آج کا وشے اس بریک کے بعد کا. بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کا کمپیٹیٹر ایک بڑا گوریلا ہو, آپ سے زیادہ طاقتور ہو, اس کے پاس ریسورسز بھی آپ سے زیادہ ہیں, کیسے آپ اس کو کمپیٹ کریں گے؟ کیونکہ اس بات کا جواب اکیلے ڈاکٹر سبھاش چندرا کے پاس نہیں ہے. ہم سب مل کے جب بات چرچا کریں گے تو اسی میں سے کچھ چیز نکل کے سامنے آئے گی. چلیے جی, ادھر سے ہاتھ اٹھا بتائیے. جی سر. So sir, I feel and I believe that when you're facing a gorilla, then you cannot take the gorilla head on. You have to make sure that the tactic that you use is of a not the conventional approach. You should definitely go in for a niche market, or you should have a product which is catering to a small segment, something that is a match for your resources and the people who you are targeting as customers. So if you take on the gorilla head on, you are definitely going to die. So you get around and you play on the field. That's very good answer. So I think the best possible way can be to utilize your available to utilize the resources available in the maximum way. It's like if you can convert your cons of the product to the pros. It's like it depends on you. It's on your management. It's on your skills. نہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. جو آپ اپنے ریسورسز ہیں ان کو جوڈیشیسلی استعمال کرنا, یہ ایک گیون پرنسپل ہے مینجمنٹ کا, انٹرپرینور کا, کچھ بھی.
لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنا جو کمپیٹیٹر آپ کا ہے جو کہ آپ سے زیادہ سکشم ہے اس سے کیسے آپ جیت سکیں گے؟ جی سر، سب سے پہلے گوریلا کو اگر سے ہمیں جیتنا ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے جو کسٹمر کو چاہیے اور وہ گوریلا آفر نہیں کر رہا ہے. اگر ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کسٹمرز کو ہم وہ چیز فٹ کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جب تک گوریلا کیچ اپ کرے گا تب تک ہمارا نام اسٹیبلش ہو چکا ہوگا. سیکنڈ اسٹیپ، ہم جو پرومس کر رہے ہیں، جس ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم ایگزیکٹلی مل رہی ہے کسٹمر کو کی نہیں، تو کسٹمر کے سیٹسفیکشن کے لیے چیک کر سکتے ہیں. تو اتنے میں ہمارا نام، اگر ہمارے فائنینشیلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ ہمارا نام اس کے کچھ لیول تک پہنچ جائے گا، تو ہم وی ول بی کمپیریٹیولی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیک گوریلا ہیڈ آن. اوکے سیکنڈ از تھاٹ سر، پروڈکٹ انوویشن. فار ایگزامپل سر، اجالا سفیدی آنے کے بعد رابن بلو پاؤڈر کوئی نہیں خریدتا، یا ڈوئل سم فون سب سے پہلے مائکرومیکس مارکیٹ میں لے گئی. تو دوز کائنڈ آف پروڈکٹ انوویشن ان دا سیم کیٹیگری، جیسے کہ مطلب نے کہا کہ جو پروڈکٹ انوویشن ہے سر وہ ہونا چاہیے. پروڈکٹ انوویشن میں سمجھا سنا. ہاں سر، ہم جب بھی کسی بڑے کمپیوٹر کو فیس کرتے ہیں تو کسی بڑے کمپیوٹر کا پروڈکٹ فل 100% سیٹسفیکشن نہیں دیتا ہے. کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹس میں اور سروسز میں. ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں اس لوپ ہولز کو اور ٹارگیٹ کریں اس سیگمنٹ کو تو اٹ ول بی گیو بینیفٹ ٹو اس. جی بالکل بالکل. Try to make use of that gorilla. If I am owning a shop and some big bazaar is coming near my shop, the thing is if I am competing with my own products, the usual stationery products, it won't be worthy. So if I am starting some small sweets and all, I'll be getting a huge market. If I am using that gorilla in my own way, it will be profitable for me. Good, good. That's also good. Yeah. So I would like to add a perspective on this. Like, first of all, you are an underdog and you are going against a gorilla. Or else you are a gorilla going against a gorilla who is actually existing in that market. Like IBM went for Xerox in office copiers but could not defeat it. So playing with the marketing mix with the 4 Ps, either you shape your product in a way which relates to your USP. Then you can be a gorilla and go against them. And if you are an underdog, like Nirma was in case with Surf Excel, then you can play with the price and then take them on. That's a good analogy, yes. Sir, I think promoting your product, if you are facing a gorilla, will be a big problem for you. So for promoting your product and reaching to the customers, you can try to utilize and you can try to capture one big customer or an event which can promote your product, and so that you can reach more and more customers and you can provide your services. Ji. Oh, very good. So to deal with the big players, aggressive strategy is needed. Since the big players have more presence in the market, they can't do door-to-door marketing, but a small player can. Since the big players have more presence in the market, they can't do door-to-door marketing, but a small player can. So using that technique of having the door-to-door marketing, one can... So you are saying that let me analyze and assess کہ میرے کمپیٹیٹر کی جو میرے سے زیادہ شکتیشالی ہے اس کی ویکنس کیا ہے، ان کو میں پہچانوں، ان کو سمجھوں اور اپنی اسٹریٹجی اس پرکار سے بنا کے اپنا بزنس کروں. یہ آپ لوگ آرٹیکولیٹ نہیں کر پائے اس ڈھنگ سے، لیکن دس از واٹ یو مینٹ کہ اس آپ نے بھی جو کہنا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی ویکنسز کیا ہیں، ہر بزنس کی، ہر آدمی کی، ہر سنستھان کی کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہے، کچھ ویکنس ہوتی ہے. ان ویکنس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنا جو آپ کا جو اسٹریٹجی ہے آپ اس ڈھنگ سے بنائیں، جو وہ نہیں کر سکتے وہ آپ کر سکتے. کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے کئی سیشن میں بتایا کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ جس بزنس میں اگر ہم یا تو نمبر 1 نہ ہو یا اسٹرانگ نمبر 2 نہ ہو تو ہم اس سے نکلنے کا پریاس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سمے کے بعد آپ کی سنستھا زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، آپ زیادہ بیوروکریٹک ہو جاتے ہیں، آپ کا ریئیکشن ٹائم زیادہ ہونے لگتا ہے. جبکہ ایک نیا انٹرپرینور چھوٹی آرگنائزیشن لے کے 2-4 لوگ مل کے کچھ بھی ڈسرپشن کریٹ کر سکتے ہیں. تیسری بات آتی ہے ڈسرپشن. ہاؤ ڈو یو کریٹ ڈسرپشن ان یور ایگزٹنگ ان اینی پروڈکٹ کیٹیگری ان اینی بزنس؟ آپ ڈسرپشن کس پرکار سے کریٹ کریں؟ بلکہ ہم نے تو اپنے آپ
2 साल पहले हमने खुद की इंटरनल वर्कशॉप की कि मैं अपना बिजनेस किस प्रकार से किल कर सकता हूं, मुझे वो आइडेंटिफाई करना, मेरा बिजनेस कैसे किल किया जा सकता है मेरे अपने द्वारा, वो मैं आइडेंटिफाई करूं, हाउ टू किल माय ओन बिजनेस, ताकि उसमें दूसरा आदमी आके डिसरप्शन ना क्रिएट कर सके। ये तो बड़ा उदाहरण है सबके सामने, वेल नोन है कि नोकिया वाज सिटिंग वेरी प्रिटी विद 65% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द मोबाइल फोन्स, और क्या हुआ उनके साथ। मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक कंपनी यानी दे आर अमेज़न अभी ये विचार कर रही कि हम अपना बिजनेस को कैसे डिसरप्ट करें, कैसे अपने आप को, अपने बिजनेस को दूसरे रूप से सोचें। पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो डिसरप्शन, क्रिएटिंग डिसरप्शन इज अनदर वे टू टेक ऑन योर कंपटीशन, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। और एज ए स्मॉल बिजनेस आपके अंदर कैपेबिलिटी है डिसरप्शन क्रिएट करने की, पर डरना नहीं चाहिए। जहां डर गए ये सोच के कि वो सामने वाला बड़ा है, मर गए। और क्या प्रश्न है आपके कंपटीशन के बारे में या और के बारे में? So since you are in the core of media business, so I want to ask you this, particularly as a frustrated viewer. So what is your take? You don't have to ask me anything now. Once you have told me you are a frustrated viewer, nothing then I have something wrong with my product. I have to correct it. Not with your channel particularly, but there is a debate going on every day at 9 o'clock, and they try to sensationalize the news in order to be different. So what is your take in media houses being trying to be different and sensationalizing the news and being unethical in some ways? ये बड़ा you have put me in a spot on this forum, on my own channel. I cannot talk bad about my competition, and I should not. Lekin still I'll answer your question that ये आपके अपने हाथ में है। आप अगर उसको देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनको ये सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा और एथिकल होना पड़ेगा। सोचिएगा जरा इस बात को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने इस इंडस्ट्री का, इस कंटेंट का पूछा ना, इस पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। आपको लगता है कि कोई सामने वाला अनएथिकल है, जस्ट रिमोट इज इन योर हैंड, चेंज इट। ऑन द अदर हैंड, हर एक ये इस प्रकार की चीज हो गई कि वन अपमैनशिप आज के दिन में चल रही है। मैं किस प्रकार से कितनी ज्यादा अटेंशन लोगों की लूं, क्योंकि आप जो सोचते हैं इसमें इस डबल लोग इस प्रकार के भी हैं अपने देश में व्यूअर, जो कि खुश होते हैं कि एक ताकतवर आदमी को एक जर्नलिस्ट अगर सेंसेशन करने के द्वारा या किसी द्वारा उसको शट अप करवा देता है तो उसको भी लोग कई पसंद करते हैं। दोनों तरह की चीजें हैं। अल्टीमेटली एवरीबडी नोज कि कौन क्या सच्चा है और कौन गलत है। अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स, और ये भी सेंसेशनलाइजेशन ज्यादा दिन नहीं चलती और नहीं चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आपसे पूछना था कि जैसे अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूं तो मेरे को पता है कि जो कस्टमर्स है वही मेरे को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। कंपनी स्टैंड ही अपने कस्टमर्स के बेस पे करती है, और जो मेरा कस्टमर्स तक पहुंचने का तरीका क्या है, वो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो मेरा वर्कफोर्स है। तो हाउ कैन आई मोटिवेट माई वर्कफोर्स, क्योंकि वही है जो मेरे को कस्टमर्स के बाद लेके जाएंगे और मेरा बिजनेस लेके आएंगे। तो आप जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, आपका मतलब
کسٹمر سے آپ ریٹین کرتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو موٹیویٹ یور ورک فورس کہ وہ کسٹمر سے آپ کیسے ریونیو جنریٹ کریں, کیونکہ ایک امپلائی ہی ہے جو آپ کے لیے ریونیو لا سکتا ہے اور کسٹمر سے ہی لا پائے گا. یہ تو ایچ آر کا کوشچن ہے آپ کا, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا, کیوں ایسا ہی ہے نا. اب اس کے اندر تو ایک پورا سیشن ہی لگ جائے گا, لیکن اگر سنکشپت میں کہوں آپ کو کہ آپ کا امپلائی یا آپ کا جو فیلڈ فورس ہے وہ کیسے موٹیویٹڈ رہے, اس کے لیے آپ کو ایک اچھا مینیجر بننا پڑے گا. مینیجر سے مطلب اگر 2 آدمی بھی امپلائی بھی آپ کے پاس ہیں, آپ ان کو ٹھیک سے مینیج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کی جب وہ اچھا کام کرے تو ترنت آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جب وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تو ان کو فیڈ بیک ترنت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. آنےسٹلی فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ ان کو آنےسٹلی فیڈ بیک دیں گے, آنےسٹلی فیڈ بیک لیں گے, وہ امپلائی موٹیویٹڈ رہے گا. جیسے کہ ہم نے پہلے اس سیشن میں اس سے پہلے جو بات کی کسٹمر کی, کسٹمر کو آپ کو فرام اے سیٹسفائیڈ کسٹمر آپ کو اپنا اس کو برانڈ ایمبیسڈر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے, جو ہم نے چرچا کی. آپ کا جو فیلڈ فورس ہے اس کو یہ وشواس ہونا چاہیے کہ ایک تو آپ کمپنی جو چلا رہے ہیں بڑا ایتھیکلی چلا رہے ہیں, جو وہ بات کر رہا ہے دوسرے کسٹمر کے ساتھ وہ صحیح کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا اور ایک دم یعنی جینوئن ویوہار کر رہے ہیں. اس کو چاہے بھلے ہی آپ تنخواہ اس کو کم دے رہے ہوں, وہ پیسے کی ہم نے سروے کروایا ہے, پیسے کی وجہ سے امپلائی موٹیویٹڈ نہیں رہتا ہے, بلکہ کچھ سروے میں تو ایسا نکل کے آیا کہ اگر آپ پیسہ زیادہ دیتے ہیں امپلائی کو, ان کے کیپیبلٹیز سے زیادہ دیتے ہیں, تو کئی بار انسیکیورٹی کریٹ ہو جاتی. وہ آدمی سوچتا ہے کہ یار میری وقت, میری جو ورتھ ہے, اگر میں یہاں سے نوکری چھوڑوں گا, آج مجھے یہ کمپنی اگر 1 لاکھ روپے مہینہ دیتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری وقت 50,000 روپے مہینہ لینے کی ہے, یہ کمپنی 1,00,000 روپیہ دے رہی ہے, تو میں کسی بھی یین تین پرکارین میں اس کمپنی سے, اس جاب سے چپکا رہنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے مجھے زیادہ پیسے دے کے انسیکیور کر دیا, اور وہ انسیکیورٹی پھر اس کے اندر میں پالیٹکس بھی کروں گا, اپنے باس کو خوش بھی رکھوں گا, کچھ بھی یہ بھی کروں گا, تو وہ بلکہ الٹا ہو جاتا ہے. So to give and take feedback is the right thing. اور اگر یہی میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا, آپ ہمارے ڈی ایس سی شو کے اوپر لاگ ان کریں گے تو سمواد کر کے چھوٹا سا بکلیٹ ہے, وہ اس پہ ہے ہی یہ کہ سمواد مینس کمیونیکیٹ ود یور امپلائیز اینڈ یور سیلف اینڈ یو ول ہیو اے موٹیویٹڈ امپلائی. سر آپ نے کہا کہ اگر آپ چھوٹے ہیں, آپ کو ٹکر لینی ہے گوریلا سے, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی رہیں گی. بٹ اگر آپ گوریلا ہیں اور آپ کے سامنے کوئی چھوٹا چوہا آپ کا ایریا کیپچر کر رہا ہے, تو ٹائم آپ کی کیا اسٹریٹجیز رہیں گی. اگر میں گوریلا ہوں اور میرے سامنے اگر ایک ویک کمپیٹیٹر آتا ہے, تو جو آج کی مینجمنٹ کی تھیوری ہے وہ تو یہی کہتی کہ میں کچھ بھی ایسے ایکشن کروں جس سے وہ کل کر سکوں اس کو. لیکن پرسنلی میں یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ ایک رائٹ اسٹریٹجی ہوگی. وہ ویکتی اگر کچھ کام اچھا کر رہا ہے, میں اس کو بلکہ یہ کہوں گا کہ بھائی تم اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں اکیلے اس چھوٹے بزنس کے ساتھ زیادہ لمبا نہیں چل پاؤ گے, اسکیل اپ نہیں کر پاؤ گے. آپ کے اندر یہ خاصیت ہے, آپ کے اندر کچھ ہنر ہے, ٹیم اپ ود می, میرے ساتھ پارٹنرشپ کرو نا. انسٹیڈ آف having 100% of this big a pie, you take 30% of that large a pie. That is what I will try to tell him and learn something more from him, and that's how I remain ahead of the competition.
My question is that there's a perception in the country that people with the right contacts can become bigger and bigger in the business. However, a person who is new cannot compete with them due to crony capitalism and aspects such as that. Do you actually see India moving towards a level playing field for each and every individual citizen, similar to countries in Europe and United States in terms of business? ایک تو آپ کو یہ پرسیپشن نکالنا پڑے گا آپ کے دماغ سے کہ یورپ اور امریکہ میں ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہے، اور میں یہ کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں کیونکہ جبکہ یہ اوپن شو ہے اور یہ ایئر پہ جائے گا. وہاں پہ نون لیول پلئنگ فیلڈ زیادہ ہے ہمارے یہاں سے. نمبر 1 یہ اپنے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب رہا سوال کہ ہندوستان میں ایسی استھتی لیول پلئنگ فیلڈ کی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ابھی تک نہیں ہے، یہ بھی سچ ہے، ہم کو ماننا پڑے گا. لیکن اس پریزنٹ گورنمنٹ سے لوگوں کو امیدیں بہت ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ ملے لوگوں کو، اور ایسا ہمارے پردھان منتری نے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے. تو لیکن چیزیں الگ ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ساتھ میں اتنی چیز کرنے والی ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آج اس ایج میں نہ ہو کہ اگر میں 30 سال ینگ ہوتا اور آج کا واتاورن مجھے ملتا، میں شاید 20-25 بزنس اور کھڑے کر دیتا. اتنے اپرچونٹی اس دیش میں کرنے والی ہے. میرا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل ایک ٹرینڈ آ گیا ہے جہاں پہ جتنے بھی آپ کے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں، دے بینگ اونڈ بائی کارپوریٹ پروپرائٹرز. تو دے ہیو سیورل obviously vested interests. سو نیوز کو اوتھینٹک، ریئل اور ایتھیکل رکھنے میں کتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ تو پیچیدہ سوال تو نہیں ہے، یہ تو پولیٹیکل سوال ضرور ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہوتے ہیں، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میڈیا ہاؤس کا بزنس اور نہ بھی ہوں تو بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتے ہیں. مجھے ایسے بھی کمپنیز ہمارے یہاں بھی ہیں اور ورلڈ میں اور جگہ بھی ہیں جن کا بزنس میڈیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کانفلکٹس ہیں وہاں. کیونکہ جن لوگوں کو میڈیا کو ٹرن کرنا ہے، جن کو اپنا سٹیئر کرنا ہے پبلک اوپینین کو، وہ اتنی ویل آئلڈ مشینری رہتی ہیں پبلک ریلیشن کی. کسی نہ کسی روپ سے اس میڈیا کمپنی میں کسی نہ کسی کو پکڑ کے کیسے بھی اس اوپینین کو مولڈ وہ کروا لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ پیچھے بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا. تو your answer to your question is yes and no both. اگر دوسرے بزنس ہاؤس نے میڈیا اسی لیے اون کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ اوپینین اپنے فیور میں کر سکیں تو وہ ایک استھتی ہے. ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کا ریگولیشن کیا کہتا ہے. از یور ریگولیشن ویل ڈیفائنڈ آف دی کنٹری تاکہ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں کنٹرول نہ کر پائیں. کئی پرشن ہے اس میں. تو پر ایز آئی سیڈ آنسر از دیٹ ایون اف دیر از نو بزنس انٹرسٹ ایون دین دے کین بی kind of influenced by the interested parties. Okay? So with this, I would like to say thank you very much to all of you. जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.